بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمد للہ سورۃ الاعراف مکمل تلاوت کی گئی ہے آج کے نماز فرض نماز تراویح کے اندر، اور سورۃ انفال کا ایک رکوع بھی تلاوت کیا۔ سورۃ الاعراف میں سے آپ کے سامنے 2-3 باتیں اختصار سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سورت کے دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا، جنت کے داخلے کا ذکر کیا، اور جنت سے نکلنے کا بھی اللہ نے ذکر کیا۔ اور یہاں پہ بڑی اہم بات سمجھائی گئی ہے، انسان کا جو دشمن ابلیس ہے، شیطان ہے، وہ انسان کو مختلف حربوں سے ہی رسوائی کی طرف لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں آپ اور آپ کی بیوی، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ وہ درخت کس چیز کا تھا؟ زیادہ تر اتفاق یہی ہے مفسرین کا کہ اگر اس درخت کی کھوج نہ لگائی جائے تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کا کوئی نام نہیں بیان کیا۔ تو جب نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کیا تو ہمیں اس کی باریکی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کس چیز کا درخت تھا۔ قرآن نے اشارہ دیا ہے، قرآن نے بھی یہ نہیں ذکر کیا کہ وہ درخت کس چیز کا تھا، اس کا نام کیا تھا۔ تو بہتر اور حکمت اسی کے اندر ہے کہ اس کی باریکی میں نام کے اندر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بعض اپنی اپنی مختلف سوچیں فکریں بیان کرتے ہیں، لیکن جو زیادہ اہم بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس بات کو اللہ نے جتنا بیان کیا ہے اتنا ہی اس کو بیان کر لینا، اس پہ اتفاق کر لینا مومن کے لیے یہی کافی ہے۔ اب ابلیس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے کیوں روکا گیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اس نے پہلے تو قسمیں اٹھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ میں قسم سے کہہ رہا ہوں میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جب کسی انسان کو قسم دے کے اس کا اعتبار جیت لیتا ہے، اگلا بندہ سوچتا ہے یار اس کو کیا ضرورت ہے میرے سے یہ قسمیں لے رہا ہے، قسمیں دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ آدم علیہ السلام کو اس نے کہا کہ آپ کو اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ ہمیشہ جنت نہ رہ جائیں، کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں، تو میں خیر خواہ ہوں تمہارا، میں چاہتا ہوں تم ہمیشہ ہی رہو۔ اب یہ ایک انسان کی فطرت ہے، انسان جب دیکھتا ہے کہ یار میں ایک اچھے طریقے میں ایک راحت کی جگہ زندگی بسر کر رہا ہوں، تو اگر یہ کام کرنے سے مجھے یہ چیز ہمیشہ کے لیے مل جائے تو اس میں کون سی حرج ہے؟ بندہ اس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، چلو ہمیشہ رہے میرے لیے کوئی مشکل نہ ہو، اتنی آسانی ہے۔ آدم علیہ السلام کی یہ فکر آئی کہ یہ قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ رہ جاؤ گے اور ملائکہ بن جاؤ گے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ جنت کی زندگی ہے، اگر میں اس کے قریب نہیں جاتا تو پھر شاید نکال دیا جاؤں، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ پھل کھا لیتا ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، پھر جنت میں رہ رہے تھے، کوئی دنیا کی زمین میں تو نہیں رہ رہے تھے۔ بندہ کسی باغیچے میں چلا جائے، کسی راحت والی جگہ میں چلا جائے، سیر و تفریح کے مقام پہ چلا جائے تو بندے کا دل وہاں سے واپس آنے کو نہیں کرتا۔ اور چھوڑ دیں اللہ مجھے اور آپ کو بار بار کعبۃ اللہ کی مسجد نبوی کی حاضری نصیب فرمائے۔ واپسی کا سفر بڑا مشکل ہے کہ انسان کو اپنے گھر سے جاتے ہوئے دل کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب وہاں سے انسان واپس ہوتا ہے جو دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں ایک عرض کیا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو بار بار حاضری نصیب فرمائے کہ جو نہیں جاتے وہ تو ترستے ہیں، جو ایک دفعہ چلے جاتے ہیں واپس آ کے وہ تڑپتے ہیں۔ اللہ ترسنے والوں کو بھی لے جائے، تڑپنے والوں کو بھی لے جائے۔ تو کعبۃ اللہ سے واپس آنا دل نہیں کرتا، یہ تو جنت میں رہ رہے تھے،
کہا چلو ایسی بات ہے تو مان لیتے ہیں، درخت کا پتا کھا لیا، قریب چلے گئے، وہ کھایا تو اللہ نے لباس اتارنا شروع کر دیا۔ یہ پہلی، یہاں سے بعض مفسرین نے ایک بڑا اہم بات سمجھائی ہے، فرماتے ہیں جب انسان کو اللہ تعالیٰ نافرمانی کی سزا دنیا پہ دینی چاہے نا، تو اس کی معاشرے کے اندر حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یا تو بہت باریک پہن لیتے ہیں یا اتنا ٹائٹ پہن لیتے ہیں کہ اس کے اعضاء نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ خوش ہوتا ہے کہ میں یہ پہن کے شاید لوگوں کی نظروں میں میرا وقار بنے گا، یہ اس کی سزا مسلط ہو گئی ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے فعل سے اور ایسی سزا سے محفوظ فرما دے۔ تو رب نے جنت کا لباس اتار دیا، جناب آدم علیہ السلام، اماں جی حوا وہاں سے پتے لے کے اپنے جسم کو ڈھانپ رہے تھے۔ کتنی مشکل گھڑی ہو کہ انسان کا لباس اتر جائے، لباس نہ ہو، وہ پھر لباس اپنے صدر کو ڈھانپنے کے لیے پتے لے کر اپنا صدر ڈھانپ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے اتار دیا۔ کافی طویل وقت کے بعد میرے رب نے دعا کو قبول کیا، اور اس رکوع کے اندر اللہ نے اس دعا کا بھی ذکر کیا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اور یہ دعا بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھلائی ہے، پہلے پارے کے اندر ذکر آ چکا ہے، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کلمات سیکھے، تو وہ کلمات، یہ دعا تھی آدم علیہ السلام نے کی۔ یہاں پہ جو من گھڑت باتیں کی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ایک بھی صحیح سند کے ساتھ ایسی روایت نہیں ہے جس کے اندر ناموں کا وسیلہ بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن کی آپ اس آیت کو دیکھیں، قرآن نے دو ٹوک الفاظ کے اندر وہ دعا بیان کر دی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی وسیلہ نہیں بیان کیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، دیکھ لیجئے کہ پھر بھی توحید کا پیغام کیسا دے رہے ہیں۔ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، ان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل نہ کی، لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم تو پھر خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی کہ پیغام پھر بھی توحید کا دیا، مشکل گھڑی میں بھی اپنے اللہ کی پہچان نہیں چھوڑی، دنیا والوں کو بتا دیا کہ پہچان اپنے اللہ کی ہمیشہ رکھنا۔ تو اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام کی اولاد کو یا بنی آدم کہہ کر 3 جگہ پہ خطاب کیا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر تقوی کا بھی حکم دیا ہے، لباس کا بھی حکم دیا ہے۔ مشرکین مکہ جب طواف کرتے تھے تو ننگے ہو کر کرتے تھے، لباس اتار دیتے تھے۔ میرے رب نے حکم دیا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد جب مساجد کے قریب آؤ تو پھر یہ لباس کی زینت اختیار کر لیا کرو، اپنے سطر پہ یہ لباس پہن کر آیا کرو۔ بغیر لباس کے اللہ کے گھر میں آنا یا بغیر لباس کے پھرنا یہ تمہاری شان نہیں ہے، اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے تو پھر رب نے جو بنایا اس کو استعمال کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں اور جہنمیوں کی گفتگو بیان کی کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے اب تمہیں یقین آ گیا اپنے رب کے وعدے کا؟ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ نافرمانی کرو گے جہنم جاؤ گے، فرما برداری کرو گے جنت جاؤ گے، اب تم جہنم میں جا چکے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ وہ پھر خوراک مانگے گے جنتیوں سے، جنتی کہیں گے کہ اب جنت والوں کی خوراک، جو جنت کی خوراک ہے وہ جہنم والوں کے لیے حرام ہے، ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ بہت اہم مثال دے کے میرے رب نے سمجھایا، فرمایا کہ وہ جنت کے اندر تب تک داخل نہیں ہو سکیں گے جب تک ایک سوئی کے سوراخ سے ایک اونٹ نہ گزر جائے۔ اب سوئی کے سوراخ سے اونٹ کو گزارنا ناممکن ہے،
تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ کافر رب کے باغی نافرمان ایسے جنت میں جانا ناممکن ہے جیسے سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا گزارنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نامہ پارے کے اندر تفصیل کے ساتھ جناب موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا اور پیغمبروں کی بھی سیرت بیان ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اہم پیغام دیا، نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کیا، اس کے ساتھ بھی توحید بیان کی۔ پھر اللہ نے وہ منظر بیان کیا جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، تو آدم علیہ السلام کے اندر روح پیدا کرنے کے بعد اللہ نے عالم ارواح کے اندر آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو، تمام اولادوں کی ارواح کو، ان کی روحوں کو جو قیامت تک آنی ہے، جمع کر کے سوال کیا، الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ تمام نے بیک زبان کہا بلا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور وہی گواہی اللہ نے پھر پیغمبر مبعوث کیے تاکہ وہ پیغام جو تم نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں یاد کرایا جائے، بتایا جائے کہ تم اپنے اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہو، تمہارا رب تمہارا اللہ ہے۔ پھر اللہ نے آگے چل کر بتایا، فرمایا کہ جن کے کان بھی ہیں، دل بھی ہے، آنکھیں بھی ہیں، وہ دین کی بات کو نہیں سمجھتے تو وہ جانور ہیں۔ پھر فرمایا جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے۔ شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر اپنے انداز میں ایک بیان کیا کرتے تھے۔ اللہ نے ان کو اعزاز دیا تھا شیخ القرآن ہونے کا۔ وہ فرماتے تھے کہ دنیا والوں، آپ اگر ایک جانور لے کر آؤ، اس کو 2-3 وقت چارہ کھلاؤ، پانی پلاؤ، اس کو سائے پہ باندھو، آگے پیچھے لے کر جاتے ہو تو وہ جانور پہچان جاتا ہے اب میرا مالک یہ ہے۔ تو جس انسان کو اللہ نے ماں کے رحم سے لے کر جوانی کی منزلوں تک ہر سہولت دی، ضروریات کو پورا کیا، وہ نہیں پہچان سکا اپنے رب کو، تو پھر واقعی ہی وہ جانور سے بدتر ہے۔ ایک جانور ہو کر پہچان جاتا ہے کہ یہ مجھے کھلانے پلانے والا ہے، یہ میرا خیال رکھنے والا ہے۔ تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ اس کے اندر یہ شعور نہیں جو انسان کے اندر شعور ہے، لیکن اس کے باوجود انسان اگر نہ سمجھے تو پھر اس لیے اللہ کہتے ہیں بل ہم ازل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر واضح کرتے ہیں، آخری رکوع سے ایک آیت پہلے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجیے اگر میرے پاس غیب کے خزانے ہوتے تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو بہت ساری بلائیاں جمع کر دیتا۔ میرا کام یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام تمہیں دوں، میں ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جو تم دعوے کرتے ہو یہ دعوے تمہارے کسی مقصد کے نہیں ہیں، ان دعووں میں تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر پہ چل کر ہمیں ایک نصیحت کی پیغام دیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی۔ یہ آیت نازل ہوئی تھی، مشرکین مکہ کا یہ پیغام تھا نوجوانوں کو کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تم شور کیا کرو۔ اللہ نے اس کے اندر پھر پیغام دیا کہ خاموش ہو جاؤ گے تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، شور سے تمہارا نقصان ہوگا۔ پھر آگے ایک نصیحت کی، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، فرمایا کہ تم اپنے اللہ کو اپنے نفس کے اندر یاد کرو، عاجزی کے ساتھ، چپکے چپکے، جب تم تنہائی میں عاجزی سے خاموشی والا انداز اختیار کر کے دوسرے کو محسوس نہ ہو، وہ عاجزی والا انداز اختیار کر کے رب کو یاد کرو گے تو رب کی رحمتیں تم پر برسیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آخری آیت پہ جو سجدہ کیا ہے آج ہم نے، یہ پہلا مقام ہے قرآن پاک کا جس میں یہ پہلا سجدہ آتا ہے۔ اس سے آگے اور 14 سجدے ہیں، کل 15 سجدے ہیں قرآن پاک کے اندر۔ 15 مقام ایسے ہیں جن پہ سجدہ کیا جائے گا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر 15 مقام ہیں جن پر سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو چند باتیں عرض کی ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا
اپنی رضا کے لیے قبول فرما کے کل محشر کے دن جب میرے اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ہم آپ کی وسعت والی رحمت کے ذریعے آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ جتنے آپ کے بندے بندیاں بیٹھے ہیں اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، مالک و خالق اپنے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرما، اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرما، اللہ اپنے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔